الحمدللہ رب العالمین. میں اس رب کی ذات کا بہت مشکور ہوں اور شکر گزار ہوں کہ آج اس نے ہر چیز کورٹ کے اندر یہاں کر دی. آپ کو پتہ ہے کہ جیسے لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ 2 تاریخ کو جو ہمارا فرسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ ٹریبونل کے سامنے ہوئی تھی, اس کے اندر الیکشن ٹریبونل نے آرڈر کیے تھے کہ جی سارے ریٹرن کینڈیڈیٹس میں جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے فارم 45 46 EMC سسٹمس میں جتنے بھی ان کا ریکارڈ ہے وہ کورٹ میں سبمٹ کریں. لیکن آج آپ نے دیکھا کہ جھوٹ کے کوئی سر پاؤں نہیں ہوتے, اور آج وہ جھوٹوں کی طرح کورٹ میں کھڑے ہوئے تھے. کسی نے بھی فارم 45 اپنے ریٹرن کینڈیڈیٹ جو تھے ان میں سے جمع نہیں کیے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ ایک ریگولیٹری ادارہ ہے جس کا کام صرف الیکشن فیئر فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ کرنا ہے, اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور مینڈیٹ نہیں ہے. اور ان کی طرف سے وہاں پر ان کے ریپرزنٹیٹو پیش ہوئے, انہوں نے فارم 45 46 EMC یا باقی ریلیونٹ ڈاکومنٹس جمع کرانا تو کرانا, جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھا. اور ایک سول مسلینیس اپلیکیشن پٹ کی اس کے اندر کہ جی ہمیں یہ جمع کرانے کی اجازت نہ دیں, مے بھی ٹیمپر ہو جائے یا جو بھی ہو جائے, یا جب ایویڈنس کی بات آئے گی تو کریں گے. اور اس کے اوپر ہمارے باقاعدہ دلائل ہوئے. ہمارے جو کونسل لیڈنگس تھے انہوں نے بھی بتایا EMC سسٹم کے اوپر اعظم خان سواتی صاحب نے, کیونکہ یہ اس ٹائم اپوائنٹ ہوئے تھے 2018 کے الیکشن کے بعد پراپرلی RTS سسٹم سے لے کے سارا ان کے پاس بریفنگس تھی, انہوں نے وہ ساری بھی کورٹ کو دی. اور اس کے اندر ایک بڑا ایک لیگل پہلو میں اگر بات کروں تو جو یہ اپلیکیشن دی گئی تھی آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے, ریویو کا کوئی اختیار, کوئی قانون قاعدہ قانون موجود نہیں ہے کہ ٹریبونل کے سامنے ان کے آرڈر کا کیا جا سکے. تو اس کے اوپر ان کی یہ جو استدعا تھی یہ رد ہوئی. پچھلا آرڈر انٹیکٹ ہی ہے, لیکن اس کے بعد مزید آرڈر یہ کیا گیا کہ جناب آپ جو باقی جتنے لوگ ہیں جو حاضر ہو گئے ہیں ان کی اٹینڈنس پریکیور کی گئی, اور اس کے بعد جو جن لوگوں کو حاضری نہیں ہوئی تھی ان کے تک دوبارہ نوٹسز کے آرڈر ہوئے. مین وائل جو لوگ حاضر تھے انہیں کہا گیا کہ جی آپ اس کے اندر اپنی رپورٹس رپلائی along with all the documents سبمٹ کریں, ادروائز آپ کے اوپر فائن امپوز کیا جائے گا. اور وہاں پر ECP کی طرف سے میں حیران ہوں کہ ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے, وہ تو آج ریٹرن کینڈیڈیٹس کے لیے ایسے کھڑی ہوئی تھی جیسے ان کے مقرر کردہ وکیل ہیں یا ان کے پے روڈ پہ آئے ہوئے ہیں. جو گورنمنٹ آف پاکستان پبلک ایکسچیکر کے پیسے کے اوپر جو ادارہ چلتا ہے, جس کا کام ریگولیٹ کرنا ہے, جس کا کام انصاف کے ساتھ الیکشن کرانا ہے, اور آج تو ان کی جگہ کوئی اور ایماندار افسر ہوتا تو وہ آ کے اپنے ڈاکومنٹس کہتا کورٹ کو آرڈر کو ہم اوبے کر رہے ہیں, فالو کر رہے ہیں, اور کورٹ آرڈرز جو ہے ہم اس کے مطابق فارم سارے سبمٹ کر رہے ہیں, سر انالیسس کرا رہے ہیں, جہاں مرضی چلے جائیں, جس مرضی کے پاس چلے جائیں, فرانس کرا لیں, پاکستان میں کرا لیں, پاکستان سے باہر کرا لیں. لیکن بڑا افسوس ہوا کہ ہمارے ادارے اس نیج پہ پہنچ چکے ہیں, اس کارنر پہ پہنچ چکے ہیں, اتنی پستی پہ گر چکے ہیں کردار کی کہ آج وہ ریپرزینٹ انہوں نے کیا کیا ان لوگوں کو جو ریٹرن کینڈیڈیٹ تھے, جنہوں نے اپنا جو ریٹرن کینڈیڈیٹ بنائے گئے, جن کو میں یہ کہتا ہوں جن کو بنایا گیا, جن کے بارے میں آپ نے کل کی رپورٹ آپ نے دیکھ لی کہ اس کے بڑا کلیئر آ گیا کہ جو دوسرے نمبر پہ بھی نہیں, تیسرے چوتھے نمبر پہ تھے, اور ان کو اٹھا کے لایا گیا. یہ عوام کی امانت ہے, یہ عوام کا مینڈیٹ ہے, یہ ان کی امانت پہ خیانت کی گئی. اور اس سامنے قانون ساز اسمبلی جو پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے, اس کے اندر قرآن کے اوپر جھوٹے حلف اٹھا کے لوگوں کو بٹھایا گیا. ان سے آپ توقع کرتے ہیں کہ یہ لوگوں کا حق ادا کریں گے, یہ لوگوں کو ریپرزینٹ کریں گے جن کو لوگوں نے اپنا نمائندہ ہی نہیں مقرر کیا. سو ہوپ فلی اب اگلی تاریخ 28 آئی ہے, اس کے سے پہلے جو ہے انہوں نے اپنی جتنی رپورٹس ہیں وہ سبمٹ کرنی ہے. اور ایک چیز اور یہاں پر واضح کرتا چلوں کہ آنریبل کورٹ نے ان سے کہا گیا کہ سر ایویڈنس ہوگی, لمبا کام ہے, ایسے ہوگا ویسے ہوگا, اور انہوں نے کہا کہ نہیں, جو ٹائم پرسکرائبڈ ہے اس کے اندر جو اس کے اندر ہی یہ فیصلہ ہوگا انشاءاللہ. اور آپ دیکھیں گے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا. اور ان کو سے صرف مینڈیٹ جو ہمارا چوری کیا گیا, جو آپ لوگوں کی امانتوں میں خیانت کی گئی, وہ واپس خالی نہیں آئے گی, بلکہ ان کو سزائیں بھی ہوں گی. اور اس میں جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف بھی جو بھی ادارے کے لوگ جنہوں نے اپنے ملک کے ساتھ اپنے اوتھ کے ساتھ وفاداری نہیں کی اور الیکشن کو جو ہے مینیج کیا, الیکشن اسپیشل الیکشن کمیشن, دے آر رسپانسبل فار اٹ اینڈ دے ول فیس دی کانسیکوینسز ایز ویل ایز پر لا. لاسٹلی جو ہے بڑی امپورٹنٹ چیز آپ کو بتاؤں, جو ہمارا RO تھا, جو ADCG اسلام آباد تھا اور آج بھی یہاں بیٹھا ہوا ہے, جس نے آج تک ہمیں شکل دکھانا گوارا نہیں کی, ہم نے ہر پٹیشن میں اس کو طلب کیا, وہ کبھی بھی عدالت میں حاضر نہیں ہوا, اور آج تو ابن نواب بن کر یہاں پر آنا بھی مناسب نہیں سمجھا. اس کے لیے باقاعدہ جو ہے جج صاحب نے بڑا سیریس آبزرویشن بھی دی ہے کہ ADCG جو ہمارا RO ہے وہ یہاں پر حاضر نہیں ہوا, اس کی طرف سے بھی بندہ بھی حاضر نہیں ہوا. تو آئی ہوپ کہ نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ بھی ہے, ذرا ہم بھی تو دیدار کریں اس کا کہ ADCG صاحب آپ اختیارات استعمال کرتے ہیں, پبلک ایکسچیکر کے پیسہ استعمال کرتے ہیں,
آپ عوام کے خادم ہیں, آپ عوام کے گلے کیسے کاٹ سکتے ہیں؟ جی علی بخاری صاحب بتائیے گا کہ ملک سے بھی اس کا فرانزک کروایا جا سکتا ہے اور حلف نامے بھی دینا ہوں گے, اس حوالے سے بتائیے. جی بالکل جی, ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں جی. میں نے سب سے پہلے آپ کو یاد ہو تو میں نے ولاگ کیا تھا اور اپنا سوشل میڈیا کے اوپر سب سے پہلے میں نے اپنے فارم 45 رکھے تھے اور میں نے کہا تھا یہ قوم کی امانت ہے, یہ عمران خان کی امانت ہے, یہ ان کی ووٹیں ہیں, یہ جہاں مرضی بھیج دیں, جس مرضی ملک میں بھیج دیں, صرف ایک کنڈیشن ہونی چاہیے کہ ایمانداری سے اس کے اوپر ٹرانزیکٹ ہونا چاہیے. بس آپ, ہم نے تو دیکھ ہی لیا نا, ہم نے ای سی پی کا حال آج دیکھ لیا کہ ای سی پی نے آج آ کے ریپرزینٹ کس کو کیا, جو ہارے ہوئے لوگ تھے ان کو ریپرزینٹ کیا. انہوں نے اپنے پیپرز, اپنے ڈاکومنٹس کورٹ میں جمع کرانے, سیل کرا دو یار, آپ سیل کر کے رجسٹرار کی مہر مار کے رکھتے, آنریبل کورٹ ہی کھولے گی اس کو, اور کوئی نہیں کھول سکتا. پر بڑی انفارچونیٹ بات ہے, اور انشاءاللہ میں بہت وثوق ہے مجھے اور بہت ایمان ہے میرا اللہ کی ذات پہ اور کورٹس کے اوپر بھی کہ انصاف پورا ہوگا اور لوگوں کو ان کا حق ملے گا. علی بخاری